خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق پہلا باب 21ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا کہ یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا یسوع۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم با اختیار، اور وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت ہی عزیز مومنین، سال کے دوران پہلے ہفتے اور آج ہم منگل کی عبادت میں شامل ہیں تاکہ اپنی دعائیں، التجائیں مقدس سنتنی کی سفارشوں سے خداوند کے حضور مانگ سکیں۔ خدا اپنے لوگوں کی سنتا ہے، اور جو خدا کے قریب ترین ہیں اور جن کی دعائیں پرأثر ہیں، سفارشیں پرأثر ہیں، اور خدا ان کی سفارشوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ جب اسے وجود دیا، شکل دی، تخلیق کیا، زندگی کا دم پھونکا، تو انسان کے اختیار میں ساری چیزیں دے دیں۔ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی تاکہ انسان جو ہے وہ خداوند خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز، دن اور رات، ہر چیز کا وجود جو ہے وہ انسان کے لیے تاکہ وہ خدا کی تعریف کرے، اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھے اور اس کے برکات کے لیے اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اور انسان سب سے اعلیٰ بنایا گیا، خدا نے اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم خدا کی تمام برکات کے لیے غور کرتے ہیں، زندگی کے لیے غور کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو زندگی دی ہے، انسان کو وجود دیا ہے، اور زندگی اس کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمیشہ خدا کا شکر ہے کہ خدا مجھے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے ساری چیزیں میرے لیے بنائی ہے، اور یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی۔ انسان کو اختیار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند عبادت خانے میں تعلیم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مسیح خداوند اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے اور جو مشن اسے دیا گیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ کفرنہوم میں داخل ہوئے تو فوراً عبادت خانے میں گئے اور جا کر تعلیم دینے لگا۔ جب مسیح خداوند عبادت خانے میں تعلیم دے رہا تھا تو بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور بہت دفعہ وہ تعلیم کو سنتے تھے، کلام کو سنتے تھے، باتوں کو سنتے تھے، مگر آج جب یسوع کلام کر رہا تھا، جب یسوع ان سے بات کر رہا تھا، جب یسوع ان کو تعلیم دے رہا تھا تو وہ سب حیران تھے، کیونکہ اس کی تعلیم جو تھی وہ فقیوں کی تعلیم سے مختلف تھی، ڈیفرنٹ تھی۔
اور آج جب انہوں نے یسوع کی تعلیم کو سنا، یسوع کی باتوں کو سنا، اس کے کلام کو سنا، تو وہ سب حیران ہوئے، سب حیران ہوئے، کیونکہ اس کی تعلیم جو تھی وہ فقیوں کی مانند نہیں تھی، بلکہ صاحب اختیار کی طرح وہ تعلیم دیتا تھا۔ جو فقی تھے وہ تعلیم دیتے تھے کسی کے اختیار سے، اور انصار کرتے تھے توریت پر، جو ان کی روایات تھی اس کے مطابق تعلیم دیتے تھے، مگر مسیح خداوند کو کسی کے اختیار کی ضرورت، اس کا اپنا اختیار ہے، اور وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اسے کسی پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقی جو تھے وہ ڈیپینڈ کرتے تھے توریت پر اور جو روایات تھی، ٹریڈیشن تھی ان کی، مگر یسوع جو ہے وہ خود تعلیم دیتا ہے، اسے کسی پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص وہاں پر موجود تھا جس میں ناپاک روح تھی۔ جیسا ہی اس نے یسوع کو دیکھا اور چلایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اقرار کرتا ہے کہ تو یسوع ناصری ہے، اور تجھے ہم سے کیا کام۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص وہاں پر موجود ہے عبادت خانے میں، اور اس میں ایول اسپرٹ ہے، بدروح ہے، ناپاک روح ہے، مگر وہ یسوع کو پہچانتی ہے اور اس بات کا اقرار بھی کرتی ہے۔ پہلی بات یسوع کو پہچانتی ہے، اور دوسرا عمل جو ہے اس کا اقرار بھی کرتی ہے کہ کون ہے تو یسوع ناصری ہے، میں جانتی ہوں کہ تو کون ہے، یسوع ناصری۔ ایک یسوع کو جانتی ہے، دوسرا اقرار کرتی ہے، یسوع کی پہچان ہے اس کو۔ جو ایول اسپرٹ ہے، بدروح ہے، بری روح ہے، اس شخص میں ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے یسوع ناصری کا، اور زور سے چلاتی ہے، مگر یسوع نے اسے جھڑکا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکلا۔ اور یہاں پر شخص میں جس میں بدروح ہے، یسوع اس کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں سے نکلا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ایول اسپرٹ یسوع کو جانتی ہے، جاننے کے باوجود جس میں ایول اسپرٹ ہے، جس کی بری راہیں ہیں، جس کی بری سوچیں ہیں، جس کی بری زندگی ہے، وہ یسوع کو جانتا تو ہے، مگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو بدل نہیں چاہتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یسوع کون ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یسوع دنیا میں کیوں آیا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یسوع کی تعلیم کیا ہے، نہ ہی وہ یسوع کو قبول کرتا ہے، نہ ہی اس کی تعلیم کو اپنانا چاہتا ہے، نہ ہی اس کے راستوں کو اپنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ جو میری راہیں ہیں وہی مجھے پسند ہیں۔ جس طرح ایول اسپرٹ جو ہے، برا شخص جو ہے، وہ یسوع کو جانتا تو ہے مگر یسوع کی راہیں نہیں قبول کرتا، یسوع کے کلام کو قبول نہیں کرتا، اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا۔ اس کو اپنے ہی راستے پسند ہیں، اپنی زندگی پسند ہے، اسے یسوع کی زندگی پسند نہیں جو محبت کی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے وہ پسند نہیں ہے، بلکہ اسے جو اپنی زندگی ہے، جو خود اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، وہ اسے پسند کرتا۔ یسوع کو جانتا تو ہے مگر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، یسوع کے مطابق نہیں بدلنا چاہتا، اپنی سوچ کو یسوع کے مطابق بدل نہیں چاہتا، اپنی زندگی کو اس کی راہوں کے مطابق نہیں بدلنا چاہتا۔ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے راستوں کا چناؤ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اس برے شخص میں ایول اسپرٹ جو تھی، وہ یسوع کو پہچانتی ہے مگر اپنے آپ کو وہ بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، جس طرح مسیح خداوند نے فقیوں سے کہا کہ یہ ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں مگر ان کے دل جو ہے مجھ سے دور ہیں، ان کی زندگی مجھ سے دور ہیں، اقرار تو کرتے ہیں، جانتے تو ہیں، مگر دل سے جو ہے قبول نہیں کرتے، دل سے قبول نہیں کرتے۔ اور یہاں پر بھی بہت دفعہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور یسوع کو بھی جانتے ہیں، مگر نہ ہی یسوع کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور نہ ہی یسوع کی سننا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی تابعداری کرتے ہیں کہ وہ میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کو اولویت دیتے ہیں، اپنی مرضی کو، اور اسی لیے چپ رہا اور اس میں سے نکلا۔
اس میں سے نکلا. اور یسوع کا کلام جو ہے، زندگی کی باتیں جو ہیں، ہمیں ہمیشہ جو ہے نئی زندگی دینا چاہتے ہیں. یسوع کی اس کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے. یسوع بھی اس کو نئی زندگی، اس میں سے نکلا اور یسوع ہم کو بھی نئی زندگی دینا چاہتا ہے تاکہ ہم ویسی زندگی میں رہیں، انہی راستوں میں رہیں، بلکہ ان راستوں کو چھوڑیں اور نئی زندگی کو اپنائیں. نئی زندگی، اس ماحول سے نکلیں، اس سوچ سے نکلیں، اس زندگی سے نکلیں. یسوع بھی اس سے کہتا ہے کہ اس میں سے نکلا. اور یسوع آج ہمیں بھی بلاتے کہ ہم بھی اس جو سوچ ہے اس سے نکلیں، اس زندگی سے نکلیں اور ان راہوں کو چھوڑیں اور یسوع کی مرضی پر عمل کریں. تو ہم سے بھی کہتا ہے، ہم کئی سالوں سے ویسی سوچ رکھتے ہیں، ویسا رویہ رکھتے ہیں، ویسا رہن سہن رکھتے ہیں، مگر یسوع کہتا ہے کہ اب اس میں سے نکل اور زندگی پا. اور یسوع میں زندگی دینا چاہتا ہے. ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں. یسوع کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں. ہم یسوع کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں. یہاں عبادت خانے میں جو یہودیوں کا گرجا گھر جگہ ہے دعا کرنے کی، عبادت خانے میں جو ہے یہ معجزہ ہوتا ہے اور وہ شخص شفا پاتا ہے. یہاں پر پہلی بات کہ وہاں پر یسوع کی موجودگی ہے، ایک خدا کا گھر ہے، دوسرا یسوع کی موجودگی، اور تیسرا خدا کا کلام. جب یسوع کلام سنا رہا تھا تو خدا کے گھر کی موجودگی سے، یسوع مسیح کی موجودگی سے اور اس کے کلام سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، یسوع کی موجودگی پاک یوکرس کے ذریعے اور اس کے کلام کو سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے بھی جو ہے پریشانیاں دور، ہماری زندگیوں میں موجود ہوتے ہیں. اور شخص کی زندگی میں معجزہ تب ہوا تب وہ عبادت خانے میں تھا اور یسوع موجود تھا اور وہ خدا کے کلام کی باتیں سن رہا تھا. جب ہم بھی خدا کے کلام کی باتیں سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں معجزہ ہوتا ہے. ہم یسوع کو حاصل کرتے ہیں پاک یوکرس میں تو ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم یسوع کے کلام کو پیار کرنے والے ہوں. یہاں پر یسوع کے کلام نے لوگوں کو حیران کیا، یسوع کے کلام نے ان پر گہرا اثر چھوڑا، یسوع کے کلام نے ان کی زندگیوں کو بدلا، یسوع کے کلام نے اس شخص کو شفا بخشی جس میں ایول اسپرٹ تھا اور وہ شفا پا کر گھر میں جاتا ہے. یسوع کے کلام سے پیار کریں، یسوع کے کلام کی باتوں کو سنیں، یسوع کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہمیں ہمارے گھرانوں کو برکت ملے، ہمیں شفا ملے، ہمیں کامیابی ملے اور ہم ہمیشہ خدا سے مسلسل برکت پاتے رہیں. خدا ہم سب کو زندگی دینا چاہتا ہے. جب ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اسی طرح موجود ہوتے ہیں جس طرح اس شخص کی زندگی میں معجزہ ہوا. وہیں خدا سے خاص برکت اور رہنمائی مانگے تاکہ ہمیشہ خدا کی تعلیم پر عمل کریں، اس کے کلام کو سنیں، اس کی باتوں پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.